أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وقال الله جل وعلا في موضع آخر أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى اللهم صل على محمد. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اقوام عالم کی انفرادی اور اجتماعی مختلف قسم کی گمراہیاں بیان کر کے بڑے زبردست انداز میں اصلاح فرمائی ہے. گمراہیاں بعض تو مختلف اقوام کی انفرادی ہیں لیکن زیادہ تر گمراہیاں مشترکہ ہیں. یعنی ایسی گمراہیاں جو ہر دور میں ہر قسم کی گمراہ قوموں میں پائی گئی. ان میں سے ایک گمراہی جو یہودیوں میں بھی پائی جاتی ہے نصرانیوں میں بھی موجود ہے. عرب کے بت پرستوں میں بھی موجود تھی اور آج کے بہت سارے نام نہاد مدعیان اسلام میں بھی موجود ہے. وہ گمراہی ہے محض کھوکھلی نسبتیں. یہ سمجھ لینا کہ انبیاء صلحاء اتقیاء اولیاء ان کی طرف محض نسبت کر لو تو نجات کے لیے یہی کافی ہے.
اسی کو ان انبیاء صلحات کیا سے محبت سمجھا، اسی کو نجات کا راستہ سمجھا، اسی کو کامیابی کی دلیل سمجھا کہ بس ہماری نسبت، ہمارا رشتہ، ہماری تعلق داری اچھے لوگوں سے ہے تو ہم بخشے بخشائے ہیں۔ قرآن کریم میں اہل کتاب یہود و نصارہ کی یہ گمراہی بڑی کثرت سے بیان کی گئی ہے۔ وہ جو لات منات عزا ہبل کے پجاری تھے وہ بھی اس طرح کی گمراہی میں مبتلا تھے، قرآن کریم میں انہیں بیان کیا گیا ہے۔ پھر ان بڑی بڑی قوموں نے ایک نسبت بھی مشترکہ اختیار کی۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اونچا مرتبہ عطا فرمایا، اونچا مرتبہ، عقیدہ و عمل میں اعلی کردار اور اونچے معیار کی وجہ سے جو ابراہیم علیہ السلام کو اونچا مرتبہ ملا، ان بڑی بڑی تین گمراہ قوموں نے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے، بت پرستوں نے اس اونچے مرتبے کی بنا پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کو، جو محض نسبت تھی، نجات کا ذریعہ سمجھ لیا اور اس پر فخر کرنے لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کی تردید کرتے ہوئے اور اصلاح کرتے ہوئے دو انداز اختیار فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ ان قوموں کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ و عمل انداز بدل بدل کے قرآن کریم میں بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ بلند مرتبہ اس عقیدہ و عمل کی وجہ سے ملا ہے، ویسے ہی نہیں ملا۔ پوری تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے انداز بدل بدل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان فرمائی، ان کا عقیدہ بیان کیا، ان کا اخلاق و کردار بیان کیا، ان کا اخلاص بیان کیا، اور تمام امور دین میں ان کا اعلی معیار پہ ہونا بیان کیا۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ مرتبہ ویسے ہی نہیں مل گیا، اس وجہ سے ملا ہے۔ اللہ نے ایک تو یہ انداز اختیار فرمایا، اور دوسرا انداز یہ اختیار فرمایا کہ وضاحت کر دی کہ کھوکھلی نسبت سے بات نہیں بنے گی، جو ابراہیم علیہ السلام والی ملت، ان کا عقیدہ، ان کا عمل اختیار کرے گا نا، نجات وہ پائے گا، نسبت سے نہیں بات بنے گی۔ جس طرح آج کلمہ پڑھنے والوں کی بہت بڑی تعداد بھی صرف نسبت پہ ہی راضی ہے، بڑی بڑی اونچی نسبتیں ہیں، صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی، حسنی،
حسینی، بڑی بڑی اونچی نسبتیں ہیں، نسبتیں تو بڑی بلند ہی ہیں، لیکن جن شخصیات کی طرف نسبتیں ہیں نہ عقیدہ ان کے مطابق ہے نہ عمل ان کے مطابق ہے، تو صرف نسبت سے تو نہیں بات بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک طرف تقابل کیا کہ تم کہاں کھڑے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ و عمل کیا تھا، صرف نسبتیں۔ اللہ اکبر۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ و عمل کس معیار پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی تعریف کرتے ہوئے بڑے بڑے زبردست الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ گزارا مزارا نہیں تھا، بہت بڑی حقیقت تھی کہ کہیں اللہ فرماتے ہیں، پہلا پارہ سورہ بقرہ ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بڑی بڑی باتوں کے ذریعے آزمایا، بڑی بڑی باتوں کے ذریعے، اللہ اکبر، فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بڑی بڑی باتوں کو اچھی طرح پورا کیا، صرف پورا نہیں کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اچھی طرح پورا کیا۔ امتحان ہی امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھو تو بڑا حیران ہی رہ جاتا ہے، ویسے نہیں مرتبہ ملتا۔ اللہ نے بھی کلمات کہہ کے بڑا کچھ بیان کر دیا۔ عقیدے کے حوالے سے امتحان، جس گھر میں آنکھ کھولی ہے وہ گھر شرک کا مرکز ہے۔ باپ صرف بت پوجنے والا نہیں، بت بنانے والا ہے، بت بنا بنا کے لوگوں کو بتوں کی پوجا پہ لگانے والا ہے۔ جس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، چھوٹا امتحان ہے کہ وہ سارا گرا نہیں، شرک کا گرانا ہے۔ پھر جس قوم میں ہے وہ ساری قوم مشرک ہے، اور ایک طرح کا شرک نہیں کر رہی، سورج چاند ستاروں کو بھی پوجتی ہے، بتوں کو بھی پوجتی ہے، اپنے وقت کے بادشاہ کو بھی رب مانتی ہے۔ اور پوری متعصب قوم ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سخت نفرت ہے کہ یہ توحید کی بات کیوں کرتے ہیں۔ بہت بڑا امتحان ہے۔ پھر جو وقت کی حکومت ہے وہ بھی اسی طرح شرک کی دلدل میں ڈوبی ہوئی ہے۔ عقیدے کے حوالے سے یہ بہت بڑا امتحان ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ عقیدہ اختیار کرنے میں لچک پیدا کی، نہ عقیدہ بیان کرنے میں لچک پیدا کی، اور بہت بڑے حوصلے، جرأت اور بردباری سے انداز بھی زبردست اختیار کیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اگر گھر سے کام شروع ہوا ہے، ایسا اونچا انداز کہ باپ کو رکھا باپ کے درجے پہ ہی، نہ گستاخی کی، نہ ادب میں فرق ڈالا، حتیٰ کہ باپ کی سختی کے جواب میں بھی کوئی سخت لفظ نہیں بولا۔ مرتبے کا زمین آسمان سے بڑھ کر فرق ہے، لیکن یا اباتی یا اباتی یا اباتی، پیارے ابا جان، پیارے ابا جان، پیارے ابا جان۔
ثابت کیا حسن اخلاق کیا ہوتا ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ حسن اخلاق یہ ہے کہ جس طرح کا بندہ ہے اس کے سامنے اسی طرح کے ہو جاؤ، قیدہ بھی اسی جیسا، عمل بھی اسی جیسا۔ اس کو بڑی کاریگری، سیاست اور حسن اخلاق سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو بدترین کردار ہے، اسے منافقت کہا جاتا ہے، یہ کوئی حسن اخلاق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کے ہاں ذلیل ترین بندہ دو چہروں والا ہے، جس کا یہی مطلب ہے جس کے پاس آتا ہے اسی جیسا چہرہ لے کے آ جاتا ہے۔ جس طرح ہماری موجودہ سیاست میں جس قسم کے لوگوں کے پاس گئے ووٹ کی بھیک مانگنے کے لیے، وہاں انہی جیسی باتیں کی۔ دینی لوگوں کے پاس گئے تو کہا اس دفعہ ضرور اسلام نافذ کریں گے، ایک موقع تو دو۔ اداکاروں فنکاروں کے پاس گئے تو کہا تمہارے حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ کمال ہو گئی ہے، یہ کوئی اس نے اخلاق نہیں۔ جہاں بیٹھے وہاں کہیں ہو گئے، یہ تو بدترین قسم کی منافقت ہے۔ اس نے اخلاق یہ ہے انداز اچھا ہو اور آدمی اپنے عقیدے اور عمل میں معمولی سی لچک بھی پیدا نہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے ساتھ بھی انداز اچھا اختیار کیا، قوم کے ساتھ بھی انداز اچھا اختیار کیا، حکمران کے ساتھ بھی انداز اچھا اختیار کیا، لیکن اپنا عقیدہ بیان کرنے میں، توحید کی دعوت دینے میں، شرک کا رد کرنے میں ذرہ برابر بھی نہ گول بات کی نہ لچک پیدا کی ہے۔ پیارے ابا جان بھی کہا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا ابا جان میں آپ کو اور آپ کی ساری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ ثابت کیا تمہارا عقیدہ غلط ہے، مخاطب اچھے انداز سے کیا، احترام میں فرق نہیں ڈالا، لیکن کہا کہ تم غلط ہو، تمہاری ساری قوم بھی غلط ہے۔ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا، توحید کی دعوت بھی دی، شرک کی تردید بھی کی، انداز نہیں غلط اختیار کیا۔ حتیٰ کہ جب پیارے ابا جان کر کے دعوت دے رہے ہیں، باپ غصے میں لال پیلا ہو گیا۔ باپ ایسا ہے کہ اس کو اتنا مؤدب لختے جگر بھی پسند نہیں۔ اللہ اکبر۔ باپ جواب میں کہتا ہے تم میرے معبودوں سے منہ موڑتا ہے، اگر تو باز نہ آیا میں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، نکل جائے یہاں سے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابراہیم السلام جھڑکے کھا کے دھمکیاں سن کے بھی جواب میں کہتے ہیں سلام علیک، سلام علیک، جس کا یہاں مطلب بڑا کیا ہے، کیوں جس کا عقیدہ شرکیہ ہو اسے سلام علیکم سلامتی کی دعا کے طور پہ نہیں کہا جاتا، وہاں مطلب ہے سلام علیک۔ ابا جان آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نکال دوں گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، آپ جو مرضی کر لیں، میری طرف سے نہ آپ کے خلاف زبان کھلے گی نہ ہاتھ اٹھے گا۔ سلام علیک کا یہاں یہ مطلب کہ میری طرف سے احترام ہی ہوگا، پر میں نے بات وہی کرنا ہے جو حق ہے۔ بلکہ ساتھ یہ بھی کہہ دیا، منع نہیں نا پہلے کیا گیا تھا، کہا میں اپنے رب سے بھی جہاں تک ہو سکا آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا۔ کمال کر دی ہے، اس کو کہتے ہیں اس نے اخلاق۔ توحید بھی سمجھائی، شرک کا رد بھی کیا، اور یہ دعوت دیتے ہوئے یہ بھی کہا تم غلط ہو، اور اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا، لیکن نہ لہجہ غلط ہے، نہ باپ کی گستاخی کی ہے، نہ کوئی لفظ بے ادبی والا زبان سے نکالا ہے۔ قوم کے ساتھ بھی یہی انداز ہے، کوئی لچک نہیں عقیدہ بیان کرنے میں، کوئی گول بات نہیں۔ یہ نہیں جس طرح آج کئی لوگ کہتے ہیں گول باتیں کر کر کے قریب کرو اور پھر کھلی دعوت دو، یہ طریقہ نبیوں والا طریقہ نہیں۔ کھلی دعوت شروع سے پہلے دن سے، حتیٰ کہ قوم نے آگ بھڑکا کے آگ میں پھینک دیا ہے، وہ تو اللہ نے بچا لیا ہے،
جناب ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکل کر بھی قوم کو دوبارہ شرک سے روکتے ہیں اور توحید کی دعوت دیتے ہیں، لیکن قوم کے ساتھ بھی انداز اچھا ہی رکھتے ہیں اتنے بڑے واقعہ کے بعد بھی۔ اس کا نام ہے حسن اخلاق۔ بات کوئی نہیں گول کی، لچک نہیں پیدا کی، انداز اچھا اختیار کیا ہے۔ بہرحال بہت بڑا امتحان تھا کہ چمکھی لڑائی عقیدے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام لڑ رہے ہیں، گھر میں بھی لڑائی ہے، قوم میں بھی لڑائی ہے، حکمران کے ساتھ بھی لڑائی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، اس لیے کہا فَأَتَمَّهُنَّ کہ نہ مسئلہ گول کیا، نہ عقیدے میں لچک پیدا کی، نہ دعوت میں کوئی بل پھیر ڈالا، کھلے لفظوں میں توحید بیان کی، شرک کا ہر طرح سے رد کیا، صاف کہا تم سورج کو پوجتے ہو غلط ہے، چاند کو پوجتے ہو غلط ہے، ستاروں کو پوجتے ہو غلط ہے، تم اپنے ہاتھوں سے بت تراش کے ان کو پوجتے ہو غلط ہے، تم حکمران کو پوجتے ہو غلط ہے، جس کو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو میری ان سے عداوت اور دشمنی ہے، سارے میرے دشمن ہیں، ہاں میرا الہ کون ہے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ کوئی بات کچی، کوئی گول نہیں۔ ان کے معبودان باطل کی تردید کی ہے، بول کے بھی تردید کی ہے، اور جہاں ذرا سمجھانے کے لیے بتوں کو پاش پاش کر پڑھا ہے وہ بھی کر کے دکھلا دیا بڑی جرت کے ساتھ، لیکن انداز اچھا رکھا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فاطمہ، بہرحال یہ امتحان تھا عقیدے کے حوالے سے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں اس طرف آزمائش میں ہیں، وہاں دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی آزمائشوں میں ڈالا ہے اور کیسے کیسے سخت احکامات جاری کیے ہیں، کیسا کیسا امتحان لیا ہے۔ تنے تنہا ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور دعائیں کرتے کرتے مدت مدید گزر گئی ہے کہ یا اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے، اللہ اکبر، مدت مدید گزر گئی ہے، لیکن نہ در بدلا نہ دعا تبدیل کی۔ کیسی اعلیٰ درجے کی کامیابی ہے۔ یہاں تو چند سال گزر جائیں، کئی تو عید والے بھی کمزور ہو جاتے ہیں، عقیدہ بگڑ جاتا ہے، عمل بگڑ جاتا ہے، دعا بھی بگڑ جاتی ہے، در بھی چھوڑ دیتے ہیں، دعا بھی بدل دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی اعلیٰ درجے کے کامیاب ہوئے۔ وقت گزر گیا، بڑھاپا آ گیا، دعا بھی یہی کی کہ یا اللہ نیک اولاد دے، دعا نہیں بدلی، اور ربی اللہ کے در پہ ہی رہے کہ یا اللہ تو نہیں دینا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے عظیم شخصیتوں کے ذریعے بھی عقائد درست کرتا ہے۔ دو خلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے پوری دنیا میں سے، صرف دو، ایک ابراہیم علیہ السلام، ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے دونوں کو اولاد کے حوالے سے بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا، ثابت کیا کوئی مختار کل نہیں، سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی ہی بڑھاپے میں، اور دوسرے خلیل جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو اولاد دی تو نرینہ اولاد ساری چھوٹی عمر میں ہی دے کے ساری واپس لے رہی، ایک بھی جوانی تک نہیں پہنچا۔ 4 بیٹیاں عطا فرمائی، ان میں سے بھی 3 زندگی میں ہی لے رہی ہیں۔ بڑا پیار تھا رسول اللہ کو اپنی بیٹیوں سے بھی، 3 زندگی میں ہی لے رہی، نرینہ اولاد ساری چھوٹی عمر میں لے لی، دے کے واپس لے لی۔ وہ جو چاہے دے، جو نہ چاہے نہ دے، اور جو چاہے وہ دے کے واپس لے لے، اور چاہے تو دے کے
ساتھ رہنے کی گنجائش نہ دے، اس لیے منعم حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ نعمت مل کے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑی نعمتیں ہیں، ایک سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حوالے سے بھی آزمائش میں ڈال دی۔ ایک تو بڑھاپے میں بیٹا دیا، جب دے دیا تو کہا اب اس بچے کو اور اس کی ماں کو یہاں چھوڑو، خود ہی ہجرت کر جاؤ۔ چھوٹا امتحان ہے، اور ابراہیم السلام نے کوئی چونکے چنا کے نہیں کیا۔ اس وقت مکہ بالکل اللہ اکبر، یا اونچے اونچے پہاڑ ہیں یا صحرا ہے، نہ کوئی چشمہ ہے، نہ کوئی کنواں ہے، نہ کوئی ندی ہے، نہ کوئی دریا ہے، نہ کوئی نہر ہے، نہ کوئی کھیت ہے، نہ کوئی باغ ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی گھر ہے۔ دور دور تک یا بلند و بالا پتھریلے پہاڑ ہیں یا صحرا ہے، کوئی شے نہیں۔ ایک مشکیدہ پانی کا تھیلا کھجوروں کا پکڑا کے اللہ کے حکم سے وہ جاتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا بیٹا ہے، یہ نہیں کہا یا اللہ کیسا امتحان ہے، بڑھاپے میں جا کے تو نے مجھے بیٹا دیا ہے تو اب پاس رکھ کے منہ دیکھنا بھی مجھے نصیب نہیں، کوئی شکوہ ہی نہیں۔ فاطمہ ہونا آج گنجان شہر میں بیوی بچوں کو چھوڑ کے جانے والا بار بار رابطہ کرتا ہے، اس وقت رابطے کا تو دور ہی نہیں۔ اور اس طرح ابراہیم السلام بیت اللہ کے قریب صرف دودھ پیتے بچے کو اور اس کی ماں کو چھوڑ کے جائیں۔ ام اسماعیل پیچھے پیچھے کس کے حوالے کر کے جا رہا ہو، یہ کیا ہے معاملہ؟ ابراہیم السلام نہ مڑ کے دیکھتے ہیں نہ جواب ہی دیتے ہیں کہ کہیں بیوی اور بچے کی محبت اللہ کے حکم کی پیروی میں خلل نہ ڈال دے۔ جواب بھی نہیں دے رہا، اور ام اسماعیل کہتی ہے چلو اتنا بتلاؤ اپنی مرضی ہے کہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا اللہ کا حکم ہے۔ لو جی، وہ جو پیچھے دوڑتی دوڑتی خدا تک پہنچ گئی تھی نا، بیوی بھی اللہ نے کیسی دی ہے، پھر ایسی بیوی کو چھوڑ کے جانا ہے، اور بچہ بھی وہ جس کو اللہ نے پیدائش سے پہلے بے غلام حلیم کہا ہے، اس بچے کو چھوڑ کے جانا، اور اس جیسی بیوی کو تنہا چھوڑ کے جانا جو اتنی نیک ہے کہ جب یہ جواب ملا نا کہ اللہ کا حکم ہے تو اس نے نہیں کہا آج بڑے بڑے کئی لوگوں کو کہو نا جزاک اللہ خیرہ، تو وہ کہتا ہے جزاک اللہ سے پیٹ تو ہی نہ بھرتا۔ ہائے ہائے ہائے، تجھے پتہ ہی نہیں جزاک اللہ خیرہ کیا ہے۔ اس نے نہیں کہا کہ یہ ایک مشکیزہ ہے، پانی کا تھیلا کھجوروں کا ہے، اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم سے پیٹ تو نہ بھرے گا۔ جب یہ الفاظ سنے وہ فوراً پلٹ آئی اور کہتی ہے پھر اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ کا حکم ہے نا تو پھر اللہ نہیں ضائع کرے گا۔ وہ واپس آ رہے تھے۔ ابراہیم السلام جب دور جاتے ہیں نا سمجھتے ہیں کہ اب میں رخ بیت اللہ کو کروں تو وہ بیوی اور بچہ نظر نہیں آئیں گے، اب رخ بیت اللہ کو کر کے تو دعائیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو ایک ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ بہرحال ہجرت کا سفر ہے تو سفر میں بھی آزمائش، وہ ظالم حکمران کا علاقہ، عجیب آزمائش وہاں بھی آ گئی۔ اس آزمائش میں بھی ابراہیم علیہ السلام بڑے زبردست انداز میں کامیاب ہوئے، اور پریشان ہونے کی بجائے، بے صبری کی بجائے، اگر بیوی گرفتار ہے، ظالم حکمران نے گرفتار کی ہے برے ارادے سے، تو وہ بھی جو ہی وہ ظالم بادشاہ قریب آتا ہے تو وہ وضو کر کے نماز شروع کر دیتی ہے۔ کیسی بیوی ہے وہ بھی جس کے ساتھ صبر کر رہے ہیں، اور باہر ابراہیم علیہ السلام بھی نماز میں ہی کھڑے ہیں کہ یا اللہ تو ہی کچھ کر سکتے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے کافر بادشاہ کو منہ کے بل زمین پہ گرایا، اس کو اس کے برے گندے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا، بلکہ اس کے ہاتھوں خاتمہ بھی دلوائی تھی۔ اللہ اکبر۔ سفر ہجرت کا یہ پہلے کا واقعہ، بعد میں بھی یوں ہجرت کی جب بیوی اور بچے کو چھوڑا، بار بار ہجرت بھی کرتے تھے، آتے بھی تھے ملاقات کے لیے۔ کہنے کا مطلب امتحان ہی امتحان ہے، حتیٰ کہ یہ بچہ جب بھاگنے دوڑنے کی عمر کو ہو جاتا ہے، بڑھاپا ہے، اولاد کی اسی لیے ضرورت ہوتی ہے نا بڑھاپے میں کام آئے، تو حکم ہو جاتا ہے کہ اپنے ہاتھوں اس کو دبا کرنا ہے۔ باپ بھی کوئی سنگ دل نہیں، بردبار، اللہ نرم دل، بیٹے کی بڑی محبت دل میں،
بردبار باپ اور بیٹا بھی انتہائی نیک صالح، جس کی نیکی کی انتہا ہے کہ جب باپ نے مشورتاً پوچھا، مقصد یہ تھا کہ اگر آسانی سے مان جائے تو آسانی ہے، اگر انکار کرے تو کوئی تدبیر کرنا ہے، اللہ کا حکم تو پورا کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے صرف مشورہ پوچھا کہ یہ بیٹے کا کیا ارادہ ہے۔ کہا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھے ذبح کروں، تو تیرا کیا خیال ہے؟ اتنا عظیم بیٹا ہے کہ کہنے والا کہہ گیا۔ سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اخیر کر دی جناب اسماعیل نے۔ جب باپ نے پوچھا مجھے حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، تو بیٹا کہتا ہے ابا جان جو حکم ہے وہ پورا کرو، آپ مجھے صابر پائیں گے انشاءاللہ، صابر پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچ کے رکھ دیا کہ جب باپ ذبح کرنے کو تیار ہے، بالکل کوشش کر رہا ہے، بیٹا کٹنے کو تیار ہے، اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما، باپ بیٹا مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے کردار کہ نمونہ بنا دیا اللہ نے، فلما اسلما۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے۔ تو خالی نسبت سے کیا بنے گا؟ آج لوگوں سے جانور میں شرطیں پوری نہیں ہوتی جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، نہ اپنے اندر شرطیں پوری ہے، نہ ایمان سے ہے، نہ عقیدہ توحید والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کمائی سے جانور خریدا ہے وہ بھی حلال کی نہیں، اور جانور بھی جو خریدا ہے اس میں بھی شرطیں پوری نہیں، اپنی مرضی کا خریدا ہے، پسند آ گیا، یہ سوچا ہی نہیں دو دانتا ہے کہ نہیں ہے، بے عیب ہے کہ نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں۔ نہ اپنی شرطیں پوری ہیں، نہ جانور کی شرطیں پوری ہیں، اور حالت کیا ہے؟ 3-3 4-4 لاکھ کا جانور لے کے اس جانور کے ساتھ جانور بنا ہوا ہے، اور جہاں بیٹھتا ہے بول رہا ہے بس جی ہم نے گائے لیا جی، ہم نے بیل لیا جی، ہم نے اونٹ لیا جی، اب میں جی اونٹ کے لیے چارہ لینے جا رہا ہوں، اب میں بیل کے لیے یہ کرنے جا رہا ہوں، وہ کرنے جا رہا ہوں۔ بیل کے ساتھ بیل تو ہو گیا، نماز پڑھتا نہیں، تجھے 3-4 لاکھ لگانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ملنا، یاد رکھیے۔ نہ اپنی شرطیں پوری ہے، نہ جانور میں شرطیں پوری۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اخیر کر دی ہے، تو بیٹا قربان کرنے کو تیار ہو گئے، وہ تو اللہ کو منظور نہیں ہوا۔ آزمائشیں بہرحال اب خود ہجرت پہ ہی ہیں، وقتاً ملنے آتے ہیں، لیکن 2 بار آئے، ملاقات بھی نہیں ہو سکی بیٹے سے، اور اتنی بھی نہیں اجازت کے انتظار کر لو، نہیں۔ صحیح البخاری میں لکھا ایک دفعہ آئے، یہ ذبح والے واقعہ کے بعد کے 3 سفر ہیں۔ ایک دفعہ آئے، بیٹا شادی بھی کر چکا ہے بنو جرم قبیلے سے، دعائیں قبول ہو گئی ہیں ابراہیم السلام کی، مکہ آباد ہو گیا ہوا ہے، زمزم کا کنواں بھی جاری ہو چکا ہے، اللہ اکبر، اور ام اسماعیل وفات پا چکی۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ملنے آئے، بیٹا گھر میں نہیں، بہو گھر میں ہے، اسماعیل کدھر ہے؟ بس گیا ہے باہر، آ جائے گا ابھی۔ کیا کھاتے پیتے ہو؟ وہ کوئی چڑی مار لے تو کھا لیتے ہیں، ورنہ بھوکے سو رہتے ہیں۔ گھر وہی ہے، مزاج کا کتنا فرق ہوتا ہے۔ اچھا وہ آئے نا تو اس کو کہنا چوکھٹ بدل دے۔ چلے گئے ابراہیم السلام، بیٹا نہیں ملا، انتظار کی بھی نہیں اجازت۔ آزمائش ہے نا اللہ کی طرف سے، کہاں ملک شام سے مکے بیٹے کو ملنے آتے ہیں، ملے بغیر ہی پیغام دے کے واپس آ رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، پوچھا کوئی آیا تھا؟ ایک بابا جی آئے تھے، کوئی خدمت، گھر میں کوئی شاید تھی جو خدمت کرتی، کوئی پوچھتے تھے کیا کھاتے پیتے ہو، تو میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے، میں نے کہا کوئی چڑی مار لے تو کھا لیتے ہیں، کوئی شکار کر کے لے آئے تو ورنہ بھوکے سو رہتے ہیں۔ کوئی پیغام عجیب سی بات کر گئے تھے، چوکھٹ بدل دے۔ کہا میرے ابا جی تھے، تو نہ شکری عورت ہے، تجھے بدل دینے کا حکم دے کے گئے ہیں۔ اسے فارغ کر کے اسی قبیلے کی دوسری عورت سے شادی کر دی، پھر سفر طے کر کے آئے۔ اللہ اکبر۔ اتفاق سے بیٹا اب بھی گھر میں نہیں، بہو ہی گھر میں ہے۔ کدھر ہے اسماعیل؟ باہر کام پہ گئے ہیں، ابھی آ جاتے ہیں، آپ تشریف رکھے، میں آپ کا سر صاف کرتی ہوں، آپ سفر کر کے آئے ہیں، میں پانی رکھتی ہوں، آپ غسل فرما لیں۔
کیا کھاتے پیتے ہو؟ اللہ کا شکر ہے گوشت کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں، اور کیا چاہیے؟ وہ طریقہ اب بھی وہی ہے، وہ شکار ہی آ رہا ہے، وہ پہلی کیا کہہ رہی ہے اور دوسری کیا کہہ رہی ہے۔ طبیعت اور مزاج کا کتنا فرق ہے، شکر گزار اور ناشکری کرنے والے کا کتنا فرق ہے۔ گھر تو وہی ہے، ذریعہ بھی وہی ہے، گوشت کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں، اور کیا چاہیے؟ ابراہیم السلام نے کہا اللہ تمہارے گوشت اور پانی میں برکت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں دنیا بھر میں کسی شہر کے لوگ صرف گوشت اور پانی پہ گزارا نہیں کر سکتے سوائے مکے والوں کے۔ انہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا لگی ہوئی ہے، صرف گوشت ملے اور پانی پلے انہیں موافق آئے گا، دعا دے گے اللہ تمہارے گوشت اور پانی میں برکت کر دے، اللہ نے قبول کر لی۔ کوئی پیغام کہتے تھے چوکھٹ قائم رکھو، اللہ اکبر، یہ پیغام بھی دیا۔ بہرحال اسماعیل السلام آئے، پوچھا، اب بہو وہی ہے، گھر وہی ہے، لیکن بہو اور ہے، کیا کہتی ہے؟ پوچھا نا کوئی آیا تھا، ایک بزرگ آئے تھے، بس برکت ہی برکت ہو گئی تھی۔ میں نے ان کو کہا آپ بیٹھے، میں آپ کا سر صاف کرتی ہوں، میں پانی رکھتی ہوں، آپ غسل فرمائیں۔ جو تھا پیش کیا، پوچھا کیا کھاتے پیتے ہو؟ کہا جی گوشت کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں الحمدللہ، وہ برکت کی دعا دے گے۔ کوئی پیغام کہتے تھے چوکھٹ قائم رکھے، کہا تو شکر گزار عورت ہے، تجھے قائم رکھنے کا کہہ گئے ہیں کہ میں تجھے بیوی بنا کے رکھوں۔ بہرحال دیکھو دوسرا سفر اور بیٹے کی ملاقات کے بغیر ہی کیسے کیسے امتحان ہے۔ تیسری بار آئے، اب جناب اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کے قریب تیر سیدھے کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ صحیح البخاری میں ایک دفعہ 2 عرب کے قبیلے تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا خوب تیر اندازی کرو، اور تمہارا باپ اسماعیل بڑا ماہر تیر انداز تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام تیر سیدھے کر رہے تھے، دیکھا باجی آئے ہیں، اللہ اکبر، اتنی دیر بعد باپ بیٹے کی ملاقات، محبت کے جذبات، جدائی لمبی، کیا منظر ہوا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی الفاظ نہیں ملے بیان کرنے کے لیے، آپ فرماتے ہیں پھر وہی ہوا جو ایسے موقع پہ باپ بیٹے کے درمیان ہوتا ہے، ایسے بیان کر دیا۔ اللہ اکبر، محبت بڑے انداز میں ملاقات کی اور کہا بیٹا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ جگہ ہے بیت اللہ کی، بیت اللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنیادیں رہ گئی تھی، عمارت ختم ہو چکی تھی، یہاں اللہ کا گھر بنانا ہے، ابا جان ضرور بنائیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ بیٹا بھی ساتھ لگے گا۔ ابا جی بالکل ساتھ لگوں گا میں، بناتے ہیں مل کے۔ کیسا فرزند ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر وہ باپ بیٹا بیت اللہ بناتے ہیں، اور اتنا عظیم کام کرتے ہوئے بھی کوئی فخر نہیں، اترانا نہیں، نمود و نمائش نہیں، دعائیں ہو رہی ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ نے ایسی ادا پسند کی کہ وہ جب عمارت اونچی ہوئی، زمین پہ اب تعمیر نہیں ہو رہی، ایک پتھر تلاش کیا گیا اونچا، ابراہیم السلام اس پہ چڑھ گئے، بیٹا پتھر لا لا کے پکڑا رہا ہے، تعمیر ہو رہی ہے۔ اللہ نے زمانے بیت گئے ہیں، حکومتیں کیسی کیسی مکے پہ گزری، حالات کیسے کیسے گزرے، لیکن زمانے بیت جانے کے باوجود وہ ابراہیم علیہ السلام والا تعمیر کعبہ کا پتھر نشانات قدم کے ساتھ آج بھی محفوظ ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اللہ اکبر، وہ آج بھی موجود ہے۔ تو یہ ہے وہ سارا کچھ اللہ نے یہاں اشارے سے بیان کر دیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، حتیٰ کہ پھر 80 سال کی عمر میں، صحیح البخاری میں لکھا ہے 80 سال کی عمر میں حکم ہوتا ہے ابراہیم اپنا ختنہ کرو، تو 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم خود اپنا ختنہ بھی کرتے ہیں۔ نہیں کہا یا اللہ تو نے یہ کام کروانا تھا تو کوئی وقت ہوتا ہے، نہیں، فَأَتَمَّهُنَّ، تو کہیں اللہ نے فَأَتَمَّهُنَّ بولا ہے اور کہیں بولا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى،
وہ ابراہیم جس نے اللہ کا ہر حکم اچھی طرح پورا کیا. پورا کرنے کے لیے عربی میں وفا یفی بھی بولا جاتا ہے اور وفا یوفی بھی بولا جاتا ہے. وفا یفی کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا, وفا یوفی کا معنی ہوتا ہے اچھی طرح پورا کرنا. اللہ نے وفا بولا ہے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, وہ ابراہیم جس نے اللہ کا ہر حکم اچھی طرح پورا کیا, اچھی طرح. یہ ہے کردار. اللہ اکبر. مجھے یاد آیا نارنگ منڈی کے شیخ مولانا رانا شمشاد احمد سلفی رحمہ اللہ ایک دفعہ خطاب کر رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں بیان کر رہے ہیں. بیان کرتے 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 بڑے موقع پہ آ کے دو زبردست باتیں کہتے ہیں. ان کا ایک اپنا انداز تھا. کرتے کرتے نا آزمائشیں بیان کہتے ہیں یا اللہ وہ تو اپنوں سے ایسے ہی کرتا ہے. اللہ اکبر. یا اللہ تو اپنوں سے ایسے ہی کرتا ہے کہ جس کو تو اپنا بناتا ہے اس کو آزمائش پہ آزمائش میں ڈالتا ہے. تو اپنوں سے ایسے ہی کرتا ہے. اللہ اکبر. آج لوگ بھلا کیا کہتے ہیں, دو چار آزمائشیں کٹھی آ جائیں تو کہتے ہیں یہ اللہ کو یہ گاڑی ملا. نہیں, وہ بات کتنی پیاری ہے شیخ کی کہ یا اللہ تو اپنوں سے ایسے ہی کرتا ہے. کمال کر دی. اور دوسری بات بولے کہتے ہیں دراصل جب تک بندہ آزمائشوں میں صبر نہ کرے اونچا مرتبہ نہیں ملتا. جب ابراہیم علیہ السلام نے آزمائشوں میں اعلیٰ درجے کی کامیابی کی نا پوری, تو تب انعام ملا انی جاعلک للناس اماما, کہ اے ابراہیم میں تجھے سارے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. ایسا امام بنایا کہ اپنے کیا بگانے کیا سارے ابراہیم السلام کا نام عزت سے لے رہے ہیں اور ان کی طرف نسبت پہ فخر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کردار بیان کیا قرآن میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا. یہ بیان کر کے اللہ نے فرمایا نسبتوں سے کچھ نہیں بنے گا کہ ہماری نسبت ابراہیم السلام کی طرف ہے. نہیں, ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا, ابراہیم علیہ السلام کے قریبی سارے لوگوں سے بڑھ کر وہ ہیں جو عقیدہ اور عمل میں ابراہیم کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں. صرف نسبت سے کچھ نہیں بنے گا. فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا, ابراہیم علیہ السلام کے قریبی وہ ہیں جو ابراہیم السلام کی پیروی کرنے والے ہیں. فرمایا وَهَذَا النَّبِيُّ, اور ہمارا یہ نبی ابراہیم علیہ السلام کا قریبی ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا, صحیح ایمان اور توحید والے وہ ابراہیم علیہ السلام کے قریبی ہیں. پھر فرمایا وہ ایمان اور توحید والے جو ابراہیم علیہ السلام کے قریبی ہیں وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ, ان مومنوں کا اللہ دوست ہے. تو بات پیچھے پیچھے چلنے سے بنے گی. تو اللہ تعالیٰ نے تو پھر اس آخری پیغمبر اور آخری امت کے لیے پہلی شریعتوں میں سے, یوں بڑے بڑے تمام امور میں ساری آسمانی شریعتیں متفق ہیں لیکن حالات کے مطابق فرق بھی رہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کے لیے آخری پیغمبر پر جو شریعت اتاری وہ ملت ابراہیم ہے. موسیٰ علیہ السلام پہ اتارا گیا دین بھی اللہ کا اتارا ہوا تھا, تو عید والا دین تھا, لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں اتارا. کیوں؟ اس دین کے اندر بنو اسرائیل کی غلطیوں کی وجہ سے بہت سارے سخت احکامات بطور سزا تھے. وہ بنو اسرائیل کے برے کردار کی وجہ سے بہت ساری ستھری چیزیں بھی ان پر حرام کی گئی تھی. اس دین میں ستھری چیزیں صرف بطور سزا اللہ نے حرام کر دی. اللہ نے قرآن میں بیان کیا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ, ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے ستھری حلال چیزیں ان پہ ہم نے حرام کر دی بطور سزا. ان کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کہ کئی اللہ حکم اتارتا, حکم بڑا آسان ہوتا, وہ ٹالنے کی کوشش کرتے. جس طرح گائے والے واقعہ میں ہے, حکم تھا کوئی گائے ذبح کر دو, کوئی گائے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کوئی گائے ذبح کرو, تو وہ کبھی کہتے ہیں گائے کس طرح کی ہو, کبھی کہتے ہیں گائے کا رنگ کیسا ہو. وہ عمر بھی بتلا دی گئی, رنگ بھی بتلا دیا تھا. پھر کہتے ہیں اس طرح کی گائیں بھی بڑی ہیں, وہ گائیں کس طرح کی ہو.
کرنا نہیں چاہتے تھے. اللہ نے پھر سخت حکم اتارا, مشکل سے اس طرح کی پھر گائے ملی. تو اس وجہ سے ان پہ پھر کئی احکامات بڑے سخت اتارے گئے. پہننے کا کپڑا اور چمڑا اگر کہیں سخت نجاست لگ جاتی وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا, ان کی شریعت میں اتنا کاٹ کے پھینکنے کا حکم تھا. اللہ نے سختی کی ان کے اس طرح کے کردار کی وجہ سے. تو احکامات سخت تھے, وہ اللہ نے شریعت آخری نبی پہ نہیں اتاری کیونکہ اس میں بطور سزا سخت احکامات تھے. ملت ابراہیم بالکل آسان تھی, اللہ نے آخری پیغمبر پہ پھر وہ ملت ابراہیم اتاری اور فرمایا ثم اوحینا الیک. اس میں ابراہیم علیہ السلام کی بھی شان ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان ہے. یہ دونوں طرفہ شان کا اظہار ہے کہ فرمایا اے نبی ہم نے بھی آپ کو وحی کی ہے کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو, جو یکسو تھے, سارے دینوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کا دین مانتے تھے, سارے معبودان باطل کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. اب اس میں آپ کو حکم دینے کی وجہ سے اللہ اکبر ملت ابراہیم کی بھی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ نے آخری نبی کو اسی کی پیروی کا حکم دیا. ملت ابراہیم کی اور ابراہیم السلام کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے, اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فضیلت ثابت ہو رہی ہے. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اس بات سے بیان کی جا رہی ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھی ان کی ملت کی پیروی کا حکم دیا ہے. تو معلوم ہوا آپ کو یہ حکم ملنے کی وجہ سے مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا بڑھ رہا ہے, تو اس میں فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے. اس لیے کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم. اللہ اکبر. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ کھوکھلی نسبتیں نہیں, یہ کردار ہے ابراہیم السلام کا, عقیدے میں, عمل میں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں, عبادت میں, فرما برداری میں, ہر حکم اعلیٰ معیار کا پورا کرنے میں. ان کے پیچھے چلو گے تو نجات کا ذریعہ بنے گا, محض نسبت سے کچھ نہیں بنے گا, نسبت سے کچھ نہیں بنے گا. اللہ نے یہ سمجھایا, اور اللہ نے تو اس لیے وہ نسبتوں والوں کو جھنجھوڑتے ہوئے ایک بات کہی, فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. حالانکہ لفظ حنیف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشرک نہ ہونا ثابت ہو رہا ہے, لیکن علیحدہ بولا ولم یکن من المشرکین, ہمارا خلیل مشرک نہیں تھا. اس میں دو وجہ ہیں کیوں علیحدہ بولا. حالانکہ حنیف کا معنی یہ ہے سارے دینوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کا دین ماننے والا, سارے معبودوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کرنے والا. تو حنیف سے سمجھ نہیں آ رہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے, لیکن آگے کیوں علیحدہ بولا ولم یکن من المشرکین. دو وجہ ہیں. ایک تو اس لیے بولا یہ اہمیت سمجھانے کے لیے کہ اللہ کو شرک سے کتنی نفرت ہے کہ بطور خاص علیحدہ کہا ہمارا خلیل مشرک نہیں تھا. جس طرح لفظ ملائکہ میں جبرائیل میکائیل موجود ہیں, لیکن کیا فرمایا من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکائیل. ملائکہ لفظ پیچھے گزر گیا ہے, جبرائیل ملائکہ میں ہے, میکائیل ملائکہ میں ہے. اہمیت بیان کرنے کے لیے علیحدہ نام لے لیا. تو یہاں بھی ایک تو اہمیت بیان کی کہ ہمارا خلیل مشرک نہیں تھا, دوسرا اس لیے علیحدہ بولا وہ جو کھوکھلی نسبتیں کرنے والے تھے نا کہ یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی, عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی, بت پرست لات منات عزا ہبل کے پجاری کہتے ہم ابراہیمی. اللہ نے کہا تم نہیں ابراہیمی, تم تو شرک کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہو. ہمارا ابراہیم مشرک نہیں تھا, تم کہاں ہو ابراہیم. ولم یکن من المشرکین. تمہاری ابراہیم سے کیا نسبت, تم تو مشرک ہو اور وہ ہمارا خلیل مشرک نہیں تھا, لہذا تمہاری کوئی نسبت نہیں ابراہیم علیہ السلام سے. ولم یکن من المشرکین, وہ نہیں تھا مشرک. تو اس لیے اگر نبیوں سے اللہ کے نیک بندوں سے نسبت میں کھڑے اور سچے ہو تو توحید پہ آؤ, شرک چھوڑ کے توحید پہ آؤ, بدعت چھوڑ کے سنت پہ آؤ, نافرمانی چھوڑ کے اطاعت اور فرما برداری پہ آؤ, ریاکاری نمود و نماز دکھلاوا چھوڑ کے اخلاص اور للہیت پہ آؤ. یہ نبیوں اور اللہ کے نیک بندوں کی راہ ہے, اور اپنی من مانی کی بجائے وحی کی پیروی کی طرف آؤ. یہ نبیوں والا راستہ ہے.
نسبت سے کچھ نہیں بنے گا، حقیقت سے بنے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پہ پیروکار بنائے اور اتباع کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کہ نہیں، حج والے کا معاملہ وہی ہے، ان کی طرف سے قربانی یہاں نہیں، یہاں جو یہاں ہے ان کی قربانی کا مسئلہ ہے. کسی پر ہوئے نہ اسباب کو دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے اور اللہ سے ہمیشہ اچھا مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اچھی شے مانگنے کی ترکیب دی اور آخرت میں بھی. گزشتہ جمعے دعا سنائی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لوگوں جنت کے بڑے درجے ہیں پر فردوس یہ سب سے اعلیٰ، سب سے اکمل، سب سے اونچا اور سب سے بہترین درجہ ہے. یہ اتنا اونچا درجہ ہے کہ اس کے اوپر اور کوئی شے نہیں، اس کے اوپر پھر رحمان کا عرش ہی ہے. تو آپ فرماتے ہیں یہ بیان کر کے جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو. اللہ اکبر. تو اس لیے آدمی کو اللہ سے اعلیٰ معیار کی شے مانگنا چاہیے. تو شفا مانگے آدمی تو شفائے کامل و عاجل مانگے، رزق مانگے تو آسانی اور برکت والا مانگے، اولاد مانگے تو انسان نیک اور صالح آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد مانگے، رشتہ مانگے تو اللہ تعالیٰ سے انسان اچھا اور بہترین مانگے. اللہ سے جو شے مانگے بہترین مانگے، کیوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ پوری طرح قادر ہے. وہ اسباب کا محتاج نہیں، وہ اسباب بنانے والا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب بنانے والا ہے. تو بہرحال جتنے بھی مسلمان بندے بندیاں بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. ماشاءاللہ کئی بھائی پہلے سے بہتر ہیں. بھائی شاہد عرفان صاحب بھی بغیر کرسی کے اب بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی دوسرے شاہد بھی آج خطبے کے لیے آگے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں مزید شفا عطا فرمائے. اور بھی جتنے بندے بندیاں بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. اللہ